اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد کامران۔ بادشاہ نے بستر مرگ پر اپنے بیٹے کو بلایا اور بولا، میرا وقت قریب ہے، اب تم نے ملک کو سنبھالنا ہے، اور یاد رکھو یہ کوئی کام آسان نہیں ہے۔ مجھے جب بھی مشکل پیش آتی تھی میں اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کرتا تھا جو کہ بہت عقل مند اور دانا انسان تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے، میری کامیابیوں میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کے 4 بیٹے ہیں جو کہ اپنے باپ کی طرح بے حد ذہین اور فہم و فراست کے مالک ہیں۔ میری تمہیں وصیت ہے کہ تم ان سے تعلق رکھنا اور ہر مشکل کام میں ان سے مشورہ کرنا، وہ بہترین حل دیں گے، اور جب وہ محل میں آئیں تو انہیں خاص عزت و احترام دینا۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ مر گیا اور شہزادہ بادشاہ بن گیا۔ بادشاہ کے انتقال کی خبر جب ان 4 بھائیوں کو ملی تو انہوں نے سوچا، بادشاہ ہمارے والد صاحب کو بہت عزیز رکھتے تھے، ہمیں ان کی تعزیت کے لیے محل جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ محل پہنچ گئے۔ دربار نے شہزادے کو ان کی آمد کی اطلاع دی۔ شہزادے نے سوچا، اب تو وہ بادشاہ بن گیا ہے، ایک دم ملنے سے عزت میں فرق پڑتا ہے، آخر وہ ایک بادشاہ ہے، کوئی عام آدمی تھوڑا ہے۔ اس نے دربان سے کہا، ان کو مہمان خانے میں بٹھا دو اور کہنا کہ بادشاہ سلامت ابھی مصروف ہیں، فارغ ہو کر ملاقات کریں گے۔ اسی اثناء میں شام ہو گئی۔ شام کے وقت بادشاہ نے سوچا، ان 4 بھائیوں کی چھپ کر باتیں سننا چاہیے۔ وہ مہمان کے کمرے کی کھڑکی کے پاس گیا اور ان کی باتیں سننا شروع کر دیں۔ ایک بھائی بول رہا تھا کہ جس باغ سے گزر کر ہم اس کمرے تک پہنچے ہیں، ہمارے پہنچنے سے پہلے یہاں سے ایک اونٹ گزرا ہے۔ دوسرا بولا، بھائی جان وہ اونٹ ایک آنکھ سے کانا ہے۔ تیسرا بولا، وہ ایک پاؤں سے لنگڑا بھی ہے۔ بادشاہ ساری بات سن کر چپ چاپ چلا گیا اور باغ کے نگران سے پوچھا، کیا تم نے کوئی اونٹ ادھر رکھا ہوا ہے؟ نگران سن کر خوف زدہ ہوا اور جان کی امان ملنے پر بتایا، جی حضور، وہ اونٹ بوڑھا ہو گیا ہے، ترس کھا کر اس کو باغ میں کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ باغ سے پتے وغیرہ کھا سکے، کیونکہ وہ ایک آنکھ سے کانا بھی ہے اور لنگڑا بھی۔ بادشاہ بولا، یہ ساری معلومات ان مہمانوں کو کیسے پتہ چلی؟ تم ان کے پاس جاؤ اور پوچھو، پھر مجھے آ کر بتاؤ۔ نگران نے بھائیوں سے پوچھا، آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ ادھر کوئی اونٹ آیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ درختوں کے قطار میں ایک طرف سے اونچائی پر پتے اور ٹہنیاں کھائی ہوئی تھیں، جس میں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اونٹ ہی ہو سکتا ہے، چونکہ راستے کے صرف ایک طرف کی پتیاں کھائی ہوئی تھیں، دوسری طرف لائن کے درخت صحیح و سلامت تھے، جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاؤں کے 3 نشان صحیح پڑتے تھے اور چوتھے پر اس کی گھسیٹ پیدا ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لنگڑا ہے۔ نگران ان کی بات سن کر ان کی عقل مندی پر داد دیے بغیر نہ رہ سکا اور جا کر ساری بات بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ نے خادم کو حکم دیا کہ مہمانوں کو رات کا کھانا پیش کیا جائے اور خود اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگا۔ اگلے دن بھی بادشاہ نے ان سے ملاقات نہیں کی کہ جب شام ہوئی تو وہ پھر چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا کہ اب کی بار ایک بھائی بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے کہ ہمیں حرام جانور کا گوشت پیش کیا گیا؟ دوسرا بولا، جس عورت نے ہمارے لیے روٹی بنائی وہ نجس حالت میں تھی، لگتا ہے گوشت کتے کا تھا۔ سب سے بڑا بھائی بولا، نہیں، گوشت تو بکرے کا تھا، لیکن شاید بکرے کی پرورش کتیا کے دودھ پر کی گئی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ چپ چاپ واپس محل پہنچا اور باورچی کو طلب کیا۔ باورچی نے کہا، مجھے جو گوشت کسائی نے دیا میں نے وہی بنایا ہے، آپ کسائی سے پوچھیں کس جانور کا گوشت اس نے دیا۔ کسائی نے امان ملنے پر بتایا، جناب گوشت بکرے ہی کا تھا، لیکن جس دن بکرا پیدا ہوا اس کی ماں چل بسی، مجبوراً اس کو کتیا کا دودھ پلا کر بڑا کیا گیا اور کل مہمانوں کے لیے ذبح کر کے رات کو انہیں پیش کیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، لیکن آٹا کس نے گوندھا؟ فوراً اس کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ جب خادمہ آ گئی تو بادشاہ نے کہا، سچ سچ بتا، کیا تو نے پلید حالت میں آٹا گوندھ کر روٹی بنائی؟ جس پر خادمہ تھر تھر کانپنے لگی اور بولی، میرا بچہ پیدا ہوا تھا اور آپ کا حکم آ گیا، مہمانوں کے لیے روٹی پکانی ہے، مجھے غسل کرنے کا وقت بھی نہ ملا اور آپ کے حکم عدولی کی جرات بھی نہ کر سکی، سو پلید حالت میں ہی آٹا گوندھ دیا۔ بادشاہ نے کہا، اس بار معاف کر دیتا ہوں، لیکن آئندہ خیال کرنا۔ اس کے بعد بادشاہ نے خانسامہ کو مہمانوں کے پاس بھیجا تاکہ اصلیت پتہ چل سکے۔
باورچی چاروں بھائیوں کے پاس پہنچا اور بکرے کے متعلق ساری بات بتائی اور استفسار کیا کہ جناب آپ تو کل ہی یہاں آئے ہیں، آپ کو کیسے علم ہو گیا؟ بڑا بھائی بولا، حلال جانور کا گوشت ریشے دار ہوتا ہے۔ یہ گوشت بناوٹ سے تو بکرے کا تھا لیکن ریشے دار نہیں تھا، جس سے ہمیں پتہ چل گیا۔ اور دوسری بات، جب ہم روٹی کا نوالا توڑ کر شوربے میں لگاتے تو روٹی ساری بھر کر ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ روٹی نجس ہاتھوں سے بنائی گئی ہے۔ باورچی نے جا کر ساری حقیقت بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ میرا باپ ٹھیک ہی کہتا تھا، یہ لوگ واقعی ذہین اور دانا ہیں۔ اگلی صبح بادشاہ ان سے ملنے کی بجائے پھر چھپ کر ان کی باتیں سننے پہنچ گیا۔ چاروں بھائی آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ مرحوم بادشاہ کتنا اچھا تھا، ہمیں کتنی عزت دیتا تھا، لیکن یہ کیسا شہزادہ ہے؟ 3 دن ہو گئے ابھی تک اس نے ہم سے ملاقات نہیں کی۔ بڑا بھائی بولا، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، مجھے یہ حرام زادہ لگتا ہے۔ دوسرا بولا، یہ بات یقینی ہے کہ یہ حلال زادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کی حالت غیر ہو گئی، سیدھا ملکہ کے کمرے میں پہنچا اور زوردار دھکا دے کر ملکہ کو پلنگ پر گرا دیا اور تلوار نکال کر اس کی چھاتی پر رکھ دی اور بولا، ماں سچ سچ بتا، میں حلال زادہ ہوں یا حرام زادہ؟ ملکہ یہ سن کر ہنس پڑی اور بولی، اگر تو حلال زادہ ہوتا تو کبھی ماں کی چھاتی پر ننگی تلوار نہ رکھتا۔ غور سے سن، تو میرے گناہ کی پیداوار ہے، تو حلال زادہ نہیں ہے، حرام زادہ ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایمان کی بہترین حالت نصیب فرمائے۔ خدا حافظ۔